بہنوں بھائیوں کی اجازت سے یہاں پر لاپتہ افراد کے حوالے سے کنونشن ہے کراچی پریس کلب میں، تو تقریباً سارے ملک کے یہاں پر نمائندگی ہو رہی ہے اس کنونشن میں جو ہے۔ یہاں پہ ایک سلوگن ہے جو لاپتہ افراد، میں اس لفظ سے اختلاف رکھتا ہوں، آپ سب ناراض نہ ہوں، کیونکہ جو لاپتہ ہے وہ ہمیں معلوم ہے، لاپتہ ہے نہیں، جس کے پاس ہے اس کا نام لینا چاہیے، جو ہمیں خاندانوں کو بھی معلوم ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ لاپتہ کے معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس کی وجوہات یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، وہ وجوہات کیا ہے جس کے نتیجے میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، وہ وجوہات کیا ہے جس کے نتیجے میں لوگ گرفتاریاں اس کے ہو رہے ہیں، جس پہ جو ہیں غداری کے مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ کازز جو ہیں، یہ وجوہات جو ہیں معلوم کرنا چاہیے، پھر اس کے لیے جو اپنے سجیشن دینا چاہیے۔ میری گزارش یہ ہے، پاکستان ایک فیڈریشن ہے، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی اقوام پر مشتمل، اور اسی کے ساتھ پاکستان میں تقریباً 4 مارشل لا لگے ہوئے ہیں، ایوبی، یا خانی، ضیاء الحق، مشرف۔ پاکستان میں جو جمہوری ادوار ہیں، ایک دن کے لیے بھی جو ہے انتقال اقتدار نہیں ہوا ہے، شراکت اقتدار ہوا ہے، چاہے پیپلز پارٹی کے 3 دور تھے، چاہے مسلم لیگ نون کے 3 دور تھے، چاہے دوسرے تیسرے دور تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری گزارش یہ ہے کہ اب ہمیں اس کے لیے مزید اسٹرگل کرنا چاہیے کہ جس کے وجوہات ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ بنگال کو بنگلہ دیش بنانے کے لیے سب سے اہم کردار جو تھا ہمارے فوجی اسٹیبلشمنٹ کا تھا، پولیٹیکل پارٹیوں کا نہیں تھا، نہ کسی دانشور کا تھا، نہ کسی عدالت کا اس میں کوئی پرواہ ہوتا، نہ کسی میڈیا ہاؤسز کا اس میں کوئی ہوتا۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سب کو معلوم ہے کہ بلوچوں پہ تقریباً 5 دفعہ سے زیادہ فوج کشی ہوئی ہے، ایوبی دور سے لے کر پھر وہاں پر مشرف دور حد بھی فوج کشی ہیں، سندھوں پہ فوج کشی ہوئی، ضیاء الحق کے مارشل لا میں جو کوڑے تھے، جو شہادتیں تھیں، وہ سب حد بھی جاری ہیں۔ پشتون اور پشتونخوا وطن پہ فوج کشی جو فاٹا میں، خیبر پشتونخوا میں دہشت گردی کے نام پہ، دہشت گردی کے آڑ میں بلوچوں کی شہادتیں، جیلیں، پھر قرآن، اس کے باوجود اس کے خلاف ورزی، دہشت گردی کے نام پہ میں محکوم کہوں گا، محکوم بلوچستان پہ جو ہے فوج کشی ہوئی ہے، محکوم پشتونخوا وطن پہ فوج کشی ہوئی ہے دہشت گردی کے نام پہ، جس میں کم و بیش 70,000 لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے، 2 لاکھ سے زیادہ گھروں کو مسمار کر دیے گئے ہیں، یہ ریکارڈ کی بات ہے، پارلیمنٹ کے ریکارڈ کی بات ہے۔ 40 لاکھ لوگ آئی ڈی پیز بن گئے، 25 لاکھ مالاکنڈ ڈویژن سے، 15 لاکھ جو ہے نارتھ
वजीरिस्तान से। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 5 दफा झगड़े हुए हैं, जंग हुए हैं। दोनों तरफ से जो है 10,000 लोग नहीं मारे गए हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 5 जंगें लड़ी गई हैं। दोनों तरफ से 5,000 घर मस्मार नहीं कर दिए गए हैं और दोनों तरफ से 2 लाख बंदे भी जो है डिफीज नहीं बने हैं, जो वहां पे 40 लाख लोग जो है डिफीज बन गए हैं। तो लिहाजा मसला यहाँ पे मसाइल पाकिस्तान के कौन से हैं जिसकी वजह से मिसिंग पर्सन हो रहे हैं। सबसे अहम मसला ये है कि पाकिस्तान में कौमी बालादस्ती है, जो तमाम बुराइयों का जड़ जो है कौमी बालादस्ती है। पंजाब की बालादस्ती, पश्तून, बलोच, सिंधी अक़वाम की माकूमी, मसाइल का बुनियादी वजह ये है। नंबर 1। दूसरी मसला ये है कि फौजी और सिविल स्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस अदारे 73 साल से जो है सियासत व इलेक्शन में जो है मुदाखलत कर रहे हैं। दूसरा अहम मसला ये है। और इसी की आड़ में जो है अदालतों पे पाबंदी, अदालतें शिकंजे में, मीडिया शिकंजे में, इलेक्शन कमीशन शिकंजे में, जो इंसानी हकूक की तंजीमें वो शिकंजे में, जमहूरियत शिकंजे में, माशियत शिकंजे में, खारजा पॉलिसी शिकंजे में, दाखिला पॉलिसी शिकंजे में। ये है बुनियादी वजूहात। कंट्रोल पार्लियामेंट, कंट्रोल मीडिया, कंट्रोल जुडिशरी, हाई उन कानून की पामाली सुपरमेसी पार्लियामेंट की नहीं है। सुपरमेसी जो है बकौल है शेख रशीद साहब, उसने जिंदगी में एक सच कहा है और सब झूठ बोलते हैं कि असल जो है वो 4 गेट हैं। गेट नंबर 4 जो है वो है यहां से जो भी गुजरेगा वो उसको सब कुछ मिलेगा, जो यहां से नहीं गुजरेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बुनियादी मसाइल ये हैं। और इसी के साथ जो आपकी खारिजा पॉलिसी है, खारिजा पॉलिसी हम लोगों ने अमेरिकी साम्राज्य के पास गिरवी रखे हैं। हमने अंग्रेज और वहां पर अमेरिकन की किराए की सिपाही के तौर पे जो है हम एक बेशक एक्सटेट काम कर रहे हैं। अरब्स के किराए की सिपाही के तौर पे हम वहां पे काम कर रहे हैं। हम जो है चाइनीज के लिए भी जो है किराए की सिपाही के लिए हम तैयार हैं। जो हमारे खारिजा पॉलिसीज हैं, जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था, कोई भी पॉलिसी जो है पार्लियामेंट नहीं बना रही है। नाम के हद तक जो है पार्लियामेंट है। इस आइन के बाद आर्टिकल से हमारी इख्तिलाफात है, रहेगा उस वक्त तक जब हम जमहूरी तरीके से इस आर्टिकल को हम तब्दील ना कर दें, जिसमें सेनेट की इख्तियारात नहीं है, जिसमें पश्तो, बलोची, सिंधी, सराइकी, पंजाबी जबानें, कौमी जबानें तस्लीम नहीं कर रहे हैं, नफरत इससे कर रहे हैं। रियासत के अदारे जो हैं कहते भी हैं कि इसको भूल जाओ अपने जबानों को जो है। लिहाजा हम किसी भी जबान से जो है नफरत नहीं करते हैं, मगर पश्तो के मुकाबले में जो है मैं अरबी को कबूल नहीं करूंगा। सिंधी के मुकाबले में जो है मैं अंग्रेजी को कबूल नहीं करूंगा। बलोची के मुकाबले में मैं उर्दू को कबूल नहीं करूंगा, चाहे जितने भी नाराज हो। हमारे मादरी जबान है, हजारों साल से हैं, हम किसी भी जबान से नफरत नहीं करते हैं। तो लिहाजा मसला ये है कि हम लोगों ने क्या करना है। आवाम को रोटी नहीं दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, अमन नहीं दे रहे हैं। एक चीज था मुफ्त, वो भी आवाम के हाथ से छीन लिया गया, वो वोट की पर्ची। लोगों का फैसला ये है एस्टेब्लिशमेंट का कि पार्लियामेंट में जो जाएगा वो आवाम के पर्ची से नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के मदद से जो है कोई पार्लियामेंट जा सकता है, वरना गोर जा सकता है, पार्लियामेंट नहीं जा सकता है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो है। ये है आजकल पाकिस्तान की हालत जो है।
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہو, پارلیمنٹ کی بالادستی ہو. تو لہذا اس وجہ سے جو ہے یہ مسنگ پرسن ہے. بلوچ کہتے ہیں کہ ہمارے سائل وسائل پہ ہمارے عوام کا اختیار ہو. آپ کون ہو جو آپ اس کو جو ہے نہیں مان رہے ہو؟ چاہے آپ جتنے بھی طاقتور ہو, آپ کو ماننا پڑے گا کہ بلوچ کے وسائل پہ جو ہے اس کا بلوچ عوام کا اختیار. پشتونخوا وطن کے پشتونوں کے وطن کے وسائل پہ جو ہے چاہے کچھ بھی نہ ہو مگر آپ کی اس کی حاکمیت, کی ملکیت اس کے زمین پہ جو آپ کو ماننا پڑے گا. سندھیوں کے سرزمین پہ اس کے حاکمیت, کی ملکیت جزیروں سمیت آپ کو ماننا پڑے گا. جو آپ ہر وقت سازشیں کر رہے ہوں, ہر وقت کر رہے ہوں. اگر پنجاب کے پولیٹیکل پارٹیاں, اگر پنجاب کی میڈیا, اگر پنجاب کے دانشور, اگر پنجاب کے جو آج کل ہم کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی, اگر وہ اس وقت بنگالیوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے, آج بنگلہ دیش نہ بنتا. مگر ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی, بلکہ جو پوچھکشی وہاں ہو رہی تھی, حمایت کر رہے تھے. تو آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ بنگالیوں کے حالات سے بہت زیادہ خطرناک ہیں, بہت زیادہ خطرناک ہیں. سمجھنا چاہیے لوگوں کو جو ہیں. ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کچھ تجاویز دوں گا. پھر ایک تو یہ کہ شہادتیں, مسنگ پرسن, جیلیں. اب تو ہر ایک کو شکر کرنا چاہیے اس ماں باپ کو, اگر اس کے بیٹا جو ہے یا اس کا جو ہے کوئی گرفتار ہو جائے, اس کو خیرات کرنا چاہیں کہ کم سے کم سب تو محفوظ ہوگا. ابھی آپ اندازہ کر لیں یہاں تک ہم آ گئے ہیں. مثال خان رشید عبدالصمد خان اچیزی کو 1973 میں شہید کر دیا گیا. ریاست آج تک خاموش ہے. آج تک نمبر 1 جو کہتے ہیں ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں, ہماری ایسی فوج ہیں, ہمارے ایسے ادارے ہیں, ہمارے ایسے عدالتیں ہیں, کوئی تو ہمیں جواب تو دے دیں. محترمہ بے نظیر شہید صاحبان نے دنیا میں ایسے ہو سکتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ بالکل حیات ہو, زندہ ہو, وہ اپنا FIR لکھتا ہے. اس نے اپنا FIR لکھی کہ میرا FIR جو ہے اس چیز کے خلاف ہیں. عدالتیں جو ہیں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, شہادتیں نہیں مل رہے ہیں, کچھ بھی نہیں مل رہا ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. بابا شہید کی جو ہے شہادت کو قبول نہیں کر رہے ہو, اس کے پارٹی کے خاندان کی شہادتیں قبول نہیں کر رہے ہو, پھر ہم کہاں سے لے آئیں شہادتیں جو ہیں؟ کہاں سے لوگ لے آئیں؟ مسنگ پرسن کا یہ حالت ہے کہ میں PTM کے اکثر جلسوں میں گیا ہوں. یہاں پر انسانی حقوق کی کمیٹی سینٹ میں جو نواز کھوکھر صاحب ہے اس کی چیئرمین شپ میں جائیں, میں بھی اس کا کمیٹی کا ممبر ہوں. جاوید اقبال ریٹائرڈ جسٹس جو اب نیب کا جو ہے وہ میں کیا کہوں, اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں. ہاں تو لہذا جو ابھی نیب کو جو ہے بالکل ایک مارشلائی ایڈمنسٹریٹر کا شکل اس نے اختیار کیے. جاوید اقبال نے جو ہے اس نے کہا میں رپورٹ دے رہے تھے کہ بلوچستان کے صرف 123 بندے جو ہیں مسنگ پرسن ہیں. وہ 123 بھی جو ہیں وہ وہاں عرب میں گئے, وہاں پر مزدوری کے لیے. یہاں پہ سیاسی لوگ تماشا کر رہے ہیں کہ یہ مسنگ پرسن ہے. ابھی آپ اندازہ کر لیں, وہ وہاں پہ جو ہے ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. بلوچ ملیٹنسی والے جو ہیں کہتے ہیں کہ بلوچ مسنگ پرسن. اتنا بڑا جھوٹ جو ہم نے کیا نا تو وہ وہاں پہ کہہ دیا ہم لوگوں نے. بابا خیبر پختونخوا میں کیا حالت ہے, کہتے ہیں کہ ایک بھی مسنگ پرسن نہیں ہے. ابھی آپ اندازہ کر لیں یہ 21ویں صدی کے اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے. بابا میں نے اسے کہا کہ میں نے PTM کے تقریباً 8-10 جلسوں میں نے شرکت کی. کم سے کم 1000 مائیں بیٹیاں
خواتین بوڑھے بچے کم سے کم آزاد، جو نہیں آئے وہ تو یہ میرے باپ کے پوٹو ہے، یہ میرے بھائی کا پوٹو ہے، یہ میرے بچے کا پوٹو ہے، یہ میرے خاوند کا پوٹو ہے، یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہو آپ جو ہیں؟ سندھ کا بھی اس نے اسی طرح کہا، تو لہذا سندھ کے لیے مسنگ پرسن ہے، بلوچستان اور پشتونخوا وطن کے ہزاروں کی تعداد میں مسنگ پرسن ہے، سرائکی اس میں اردو زبان والے بھی ہیں، اس میں مذہب کے نام پہ بھی جو ہے مسنگ پرسن ہے، وہاں پر پھر پنجاب میں بھی ہیں جو اپنے وطن کی حاکمیت کی ملکیت مانگتے ہیں، سب سے زیادہ جو ہیں وہ مسنگ پرسن ہے۔ ہمیں سچ بھی کہنا چاہیے، ہمیں درجہ بندی بھی کرنا چاہیے۔ جو ملک میں عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں وہ بھی مسنگ پرسن ہوئے ہیں، جو ملک میں میڈیا کی آزادی چاہتے ہیں وہ بھی مسنگ پرسن ہوئے ہیں، جو ملک میں انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ بھی مسنگ پرسن ہوئے ہیں، جو اپنے مذہب کے حوالے سے اپنے عقیدے پہ کھڑے ہیں وہ بھی مسنگ پرسن ہوئے ہیں۔ اس کے بھی درجہ بندی ہے، اس کو بھی درجہ بندی کرنا چاہیے ہمیں جو ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ابھی جو ہے راؤ انور جو لاڈلا ہے اس ریاست کے اور انٹیلیجنس اداروں کے 440 ماورائین ثابت ہو چکے ہیں، جو ثابت نہیں ہے وہ کتنا ہوگا۔ یہاں پہ کراچی میں لوگ بات نہیں کرتے ہیں، عزیر بلوچ سینکڑوں قتل کے مقدمے اس پہ ہیں، ایسے دن رات جو ہے وہ بری ہو رہے ہیں، مشین لگائے گئے عدالتوں میں جو ہیں۔ اور وہاں پہ علی وزیر نے جو بات کی، پیشی نہیں مل رہا تھا، پیشی ابھی فیصلہ محفوظ ہیں، 2022 تک انتظار کر لو بھائی۔ یہ حالت ہے ہمارے عدالتوں کی، احترام کرتے ہیں ہم اپنے عدالتوں کی، مگر سب سے پہلے ججز صاحبان کو جو ہے ان کی پابندی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ آئین کو جانتے ہیں، اس کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ خدا کے بعد ایک جج کے پاس کسی بندے کو جو ہے وہ زندگی اور موت دے سکتے ہیں، خدا کے بعد جو ہے، تو اس کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے۔ تو ہم حقیقی فیڈریشن کی بحالی ہونا چاہیے، جو نہیں ہے پاکستان میں۔ ہمیں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی اقوام کی برابری چاہیے۔ اس سے کم ہم کسی بات پہ بھی جو ہے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ سینٹ کے اختیاراتوں، فوج، عدلیہ، ملک کے سارے ادارے جو ہیں اس کو جو ہے پارلیمنٹ کی بالادستی عملاً تسلیم کرنا چاہیے، باتوں سے نہیں، عملاً تسلیم کرنا چاہیے پارلیمنٹ کی بالادستی کو جو ہے، اور آئین و قانون کی حکمرانی ہو اس ملک میں جو ہے، اور فوجی اور سول اسٹیبلشمنٹ و انٹیلیجنس اداروں کو جو ہے سیاست و الیکشن میں مداخلت نہیں کرنا چاہیں۔ جو پی ڈی ایم کا بہت سے اہم نقطہ یہ ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے، ہماری اسٹرگل جو ہے پی ڈی ایم